بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہمارا تصور یہ ہے کہ اگر ہم خود اپنے آپ کو فاسد العقیدہ یا اپنے عقیدے کو خراب ہونے سے بچا لیں تو یہ کافی ہے اور اس سے بڑھ کر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی، ہمارا جوان، ہمارا کوئی رشتہ دار یا مومنین میں سے کوئی اور شخص فاسد العقیدہ ہو رہا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، تو ہم اسے ایسے گروہوں سے، ایسے حلقوں سے رابطہ رکھنے سے روکیں جو اس کے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں؟ شیعہ نہ غالی نہ مقصر کے اس ایپیسوڈ میں غالیوں سے تعلقات رکھنے کے بارے میں ہم آپ کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کے تناظر میں یہی سب باتیں بتانے والے ہیں۔ کورونا کے دور میں تو یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ کوئی شخص اگر خود اپنے آپ کو بیماری سے بچا لے تو یہ کافی نہیں ہے، اسے ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا پڑے گا جو کسی وائرس یا کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ یہ وائرس ضروری نہیں ہے کہ انسان کے جسم سے مربوط ہو، اس کی فزیکل باڈی سے مربوط ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وائرس اس کے عقیدے کا ہو، یہ وائرس اس کی سوچ اور اس کی فکر کا وائرس ہو۔ تو ہمارے لیے یہ بات بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہم ایسے گروہوں سے، ایسے افراد سے دور رہیں جن کے عقیدے کرپٹ ہو گئے ہوں، تاکہ ہم تک ان کے عقیدے کا یہ وائرس نہ پہنچنے پائے۔ انہی کرپٹ عقیدہ رکھنے والے مختلف گروہوں میں سے ایک گروہ غالیوں کا گروہ ہے، جس کے بارے میں ہم پچھلے کئی ایپیسوڈ سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور جن کے سلسلے میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے بے انتہا مذمت اور بے انتہا توبیخ کی ہے اور ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں جو شاید دوسرے گروہوں کے لیے اتنے شدید الفاظ معصومین نے استعمال نہیں کیے۔ ایسا وائرس رکھنے والوں کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص یقینی طور پر ہلاک شدہ ہیں۔ مولا فرماتے ہیں حلق فی رجلان محب غال و مبغض قال، میری سلسلے میں، میری ذات کے سلسلے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے۔ ایک گروہ وہ جو محب ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن غالی ہوگا، حد سے تجاوز کرے گا، ایکسٹریمسٹ ہوگا، اور دوسرا گروہ جو مبغض ہوگا اور اپنے دل میں ہم سے کینہ رکھتا ہوگا، ہماری دشمنی رکھتا ہوگا۔ ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنے کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو بے انتہا نصیحتیں کی ہیں اور ان سے کہا ہے کہ ایسے افراد سے ہوشیار رہیں، ان سے دوری بنائے رہیں۔ سب سے پہلے مرحلے پہ امام نے فرمایا ہے کہ خود اپنے آپ کو ایسے افراد کی بزم سے دور رکھو، جس سلسلے میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ادنی ما یخرج بہ الرجل من الایمان ان یجلس الی غال فیستمع الی حدیثہ ویصدقہ علی قولہ، وہ کم ترین چیز جس کے ذریعے ایک انسان کے دل سے اس کا ایمان چلا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان کسی غالی کے ساتھ بیٹھے اور اس کی باتوں کو سنے اور اس کی کہی ہوئی بات کو، اس کی فاسد العقیدہ بات کو تائید کرے، اس کی تصدیق کرے۔ تو اس حدیث سے ہمارے لیے یہ واضح ہوتا ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ پہلے تو نہ خود غالی بنو، دوسرے مرحلے پر غالیوں کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں، نہ ان کی بات سنو اور نہ ان کی بات کی تصدیق کرو۔ آج کے دور میں ہمیں بہت سارے ایسے مخلص یا بہت سارے ایسے سادے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم غالی نہیں ہیں، ہم ایسا ایکسٹریمس عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، ان کے اشعار سن لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بالآخر وہ امام کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ مولا کی باتیں ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اب چاہے وہ تھوڑا سا ایکسٹریمس ہو گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، ہمارے امام نے ایسے افراد کے ساتھ بیٹھنے سے بھی سختی کے ساتھ منع کیا اور ان کی باتیں سن کر ان کی باتوں کی تصدیق کرنے سے ممانعت کی ہے۔ یا تیسرے مرحلے پر ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام اپنے شاگرد جناب فضیل بن یسار سے فرماتے ہیں احذروا علی شبابکم الغلاۃ، اپنے جوانوں نوجوانوں کو غالیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کے ساتھ تعلقات یا ریلیشن رکھنے سے روکو، منع کرو۔ کیا وجہ ہے امام کیوں ہمیں منع کر رہے ہیں؟ وہی طریقہ جو پروردگار عالم نے قرآن میں ہمیں سکھایا ہے،
قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو نار جہنم سے محفوظ رکھو۔ صرف اپنی ذات کے سلسلے میں فکر مند نہ رہو، تمام لوگوں کے بارے میں سوچو۔ اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام اس فاسد العقیدہ گروہ کے سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ صرف یہ نہ سوچو کہ تم غالی نہیں ہو، تم ایسے فاسد عقیدے نہیں رکھتے ہو تو یہ بات تمہارے لیے کافی ہے، خود بھی بچو اور جوانوں کو بھی ایسے افراد سے تعلقات رکھنے سے روکو اور بچاؤ۔ کیوں امام چاہ رہے ہیں کہ ایسے افراد سے تعلق نہ رکھا جائے؟ کیوں امام چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جوانوں کو ایسے افراد سے تعلق رکھنے سے روکیں؟ کیونکہ اسی حدیث میں پھر امام فرماتے ہیں لا یفسدونہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غالی، کہیں ایسا نہ ہو یہ بد عقیدہ لوگ تمہارے جوانوں کے عقیدوں کو خراب کر دیں، ان کے عقیدوں کو فاسد اور کرپٹ کر دیں۔ یہاں امام اپنے شاگرد سے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اپنے بچوں کو یا اپنی عورتوں کو یا اپنے بڑوں کو ایسے افراد کے ساتھ رفت و آمد یا تعلقات رکھنے سے روکو، لیکن امام نے اس حدیث میں لفظ شباب استعمال کیا، یعنی اپنے جوانوں کو، اپنی یوتھ کو ایسے افراد سے تعلقات رکھنے یا کوئی ریلیشن رکھنے سے روکو، کیونکہ یہ جوانی کا جو مرحلہ ہے وہ انتہائی سینسٹیو مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ وہی دور ہے، یہ وہی زمانہ ہے جس میں انسان اپنے عقیدے بناتا ہے، مضبوط کرتا ہے اور اپنے عقیدوں کی فاؤنڈیشن رکھتا ہے۔ اگر ایسے دور میں ہمارے جوان کسی فاسد العقیدہ، بد عقیدہ گروہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگیں تو یقیناً امام کے قول کے مطابق ان کے عقیدے خراب اور فاسد ہو جائیں گے۔ اور چوتھے مرحلے پر ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنے کے سلسلے میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس بات پر بھی تاکید کی ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہ ان سے تعلقات نہ رکھیں بلکہ ان کے سلسلے میں اظہار براءت کریں، ان سے بیزاری اور ان سے دور ہونے کا اظہار کریں اور اس بات کو اناؤنس کر دیں، کلیئرلی اپنا سٹینڈ سب کے لیے واضح کر دیں کہ ہمارا ایسے گروہ سے، ایسے فرقوں سے اور ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے خود امام فرماتے ہیں اللہم انی بریء من الغلاۃ، اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں ان غالیوں سے، ان غلاۃ سے پوری طریقے سے بیزار ہوں، بری ہوں اور میں ان پر تبرہ کرتا ہوں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے احادیث کے ذریعے آپ کے لیے 4 مراحل بیان کیے جس میں ائمہ معصومین علیہ السلام ایسے افراد سے اور ایسے گروہ سے تعلقات رکھنے کے بارے میں ہمیں نصیحت کرتے ہیں اور ہمیں ہوشیار کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے احادیث اور روایات ہی کے تناظر میں یہ بیان کریں گے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے فقہی اعتبار سے ایسے افراد کے لیے کیا فرمایا ہے، ان کے ساتھ رفت و آمد کے کیا آثار ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اور ایسے غالیوں کا اور ایسے برے عقیدے رکھنے والے لوگوں کا اس دنیا اور آخرت میں کیا نتیجہ ہوگا۔ ان تمام باتوں کو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں احادیث کے ذریعے آپ کے لیے روشن کریں گے۔ تو شیعہ نہ غالی نہ مقصر کا اگلا ایپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔